اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین کرام کے سامنے، جیسا کہ ماہ مبارک رجب، اس کے اعمال، اس پہ موجود مناسبتیں اور اس کی فضیلتوں کے کچھ دریچوں کو بیان کرنے کے لیے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے۔ پروردگار عالم نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات اس طرف روشنی ڈالی کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو پہلو عطا کیے ہیں۔ ایک وہ پہلو ہے جو اس کا مادی پہلو ہے، اور ایک وہ پہلو ہے جو اس کا روحانی پہلو ہے۔ مادی پہلو تو بہرحال جب انسان قبر میں لٹا دیا جائے گا تو وہ مادی پہلو انسان کا ختم ہو جائے گا، وہ گل سڑ جائے گا، وہ مٹ جائے گا۔ لیکن چونکہ پروردگار عالم نے انسان کے روحانی پہلو کو اپنی ذات سے عطا کیا ہے، پس جس طریقے سے پروردگار عالم باقی ہے، اسی طریقے سے انسان کا وہ روحانی پہلو بھی باقی رہنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اب دیکھیے، بہرحال اب جب اس طریقے سے انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ مادی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کی کچھ معنوی ضروریات بھی ہیں، کچھ روحانی ضروریات بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم ضرورت کا نام ہے دعا۔ اب جہاں پر دعا کے کچھ اخلاقی نتائج ہیں، دعا کے کچھ معرفتی نتائج ہیں، دعا کے کچھ روحانی نتائج ہیں، اسی طریقے سے دعا کے اندر کچھ نہ کچھ معنوی نتائج بھی پائے جاتے ہیں۔ دعا کے اندر جو معنوی نتائج ہیں، اسے میں ان کی کچھ فصل کو، ان کے عناوین کو کچھ بیان کروں گا کہ ایک اہم دعا کا جو معنوی نتیجہ انسان کو عطا ہوتا ہے وہ ہے پروردگار عالم کی یاد کی نسبت انسان کے اندر جو غفلت ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ دعا، یہ ائمہ معصومین سے نقل ہونے والی جو دعائیں ہیں، جیسے کہ دعائے کمیل ہو گئی، جیسا کہ دعائے جوشن کبیر ہو گئی، جیسے کہ مناجات شعبانیہ ہو گئی، اس طریقے کی دعائیں جو ہیں وہ انسان کے اندر سے، انسان کے ذہن اور انسان کے دل سے پروردگار عالم کی اس یاد کے پر جو غفلت کی تہیں جم جاتی ہے، اس غفلت کو ختم کرتی ہے۔ یہ دعائیں اس غفلت کو ختم کرنے کا ایک بڑا اور ایک اہم سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دوبارہ اس یاد خدا کی، اس رونق اور اس روشنی سے منور ہو جاتا ہے کہ جو انسان کی روحانی ضرورت قرار دی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک شبہے کا بھی میں جواب اجمالاً دیتا جاؤں، وہ یہ کہ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں پروردگار عالم سے، لیکن دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ کچھ مانگا تھا، ہم نے یہ فہرست اور یہ لسٹ پروردگار کو دی تھی کہ پروردگار آج شب قدر ہم نے سر پہ 10 مرتبہ قرآن رکھ کر یا اللہ کہا ہے، 10 مرتبہ تیرے اولیاء کا واسطہ تجھے دیا ہے، تو یہ لسٹ بھی ہماری اپنے ساتھ لے جا، اور یہ لسٹ آئندہ سال تک ہماری پوری ہو جانی چاہیے۔ تو وہ لسٹ پروردگار عالم میں ساری چیزیں پروردگار عطا نہیں کرتا۔ تو در حقیقت ہم دعا کی آشنائی اور دعا سے چونکہ واقف نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اشکال اور اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک معمولی سی مثال دوں گا۔ دیکھیے، انسان کی اس مادی زندگی میں سب سے قریب رشتہ کون ہوتا ہے جو انسان کو سمجھتا ہے؟ وہ باپ نہیں ہوتا، وہ ماموں نہیں ہوتا، وہ چاچا یا دوست یا استاد یا رفیق نہیں ہوتا، وہ بھائی یا بہن نہیں ہوتی، بلکہ وہ رشتہ جو انسان کی تمام تر ضروریات کو بحسن وجہ سمجھتی ہے وہ ہے ماں۔ اب ماں جب بچہ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، جب دکان پہ بچے نے کوئی کنفیکشنری آئٹم مانگا، کوئی چنگم مانگی، کوئی ٹافی مانگی، اب ماں نے اگر اسے دلا دے تو وہ بھی محبت کی وجہ سے ہوگا، اور اگر ماں اسے دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ وہ چیز جو اس کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، اگر ماں اسے نہیں دلا رہی تو ایسا نہیں ہے کہ ماں کے دل میں اس بچے کی نسبت کوئی کنجوسی پائی جاتی ہے، ماں کے دل میں اس بچے کی نسبت کوئی نفرت پائی جاتی ہے، کوئی عداوت پائی جاتی ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ نہ دینا بھی محبت ہی کی وجہ سے تھا۔
یعنی دینا بھی محبت کی وجہ سے ہے اور نہ دینا بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو جب وہ ماں کے جو انسان کو 9 مہینے حمل کرتی ہے وہ انسان کی ظرافت اور باریکیوں کو اتنا جانتی ہے کہ جب دے تو بھی محبت، جب نہ دے تو بھی محبت۔ تو جب حامل انسان یعنی ماں جب حامل انسان سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ جو خالق انسان ہوگا وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ بس اگر خالق انسان کچھ دے رہا ہے انسان کو تو بھی اس کی محبت ہے، اور اگر کچھ نہیں دے رہا تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے، پروردگار نے اگر آپ کو دے دیا تو کسی دوسرے کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دے رہا ہے تو بھی محبت ہی کی وجہ سے ہے اور نہیں دے رہا تو بھی محبت کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار نے کیا کہا کہ دیکھو میں تمہیں عطا کروں یا نہ عطا کروں، تم مجھے پکارتے رہنا، تم مجھ سے دعائیں کرتے رہنا، اس لیے کیونکہ دعا کی اجابت، دعا کا پورا ہونا، دعا کی قبولیت ایک الگ مرحلہ ہے۔ خود دعا اس بات کا سبب ہے کہ تم کتنے قرب الہی کی منزلوں کو طے کرتے چلے جاؤ گے۔ خود دعا کو پروردگار عالم نے قرب الہی کا اہم ترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ بس ایک دعا کا جو ایک اہم فائدہ ہے، معنوی فائدہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دعا کے ذریعے سے غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ایک فائدہ جو دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دعا انسان کی اس حقیقت کو کہ جسے پروردگار عالم نے، دیکھیے، انسان کو معبود نہیں بنایا، پروردگار عالم نے انسان کو عبد بنایا ہے، لیکن یہ سماج میں انسان اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، معاشی تقاضوں کے لیے، اپنے رشتے ناطے نبھانے میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس حقیقت کو جسے پروردگار عالم عبودیت سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی بندہ ہونے سے تعبیر کر رہا ہے، انسان اس عبودیت سے غافل ہو جاتا ہے، انسان اس عبودیت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ نہ صرف عبودیت کو بھلا بیٹھتا ہے بلکہ اگر پروردگار عالم کی نعمتوں میں فراوانی آ جائے تو انسان خود کو معبود سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک اہم فائدہ جو دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روح عبودیت کو تقویت دینا، روح عبودیت کو اجاگر کرنا، اس میں جو تہیں جم جاتی ہیں، جو انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس غفلت کو دور کرنا، اس عبودیت اور اس بندگی کو انسان کو مد نظر رکھوانا۔ اب دیکھیے کتنی فضیلت ہے عبودیت کی۔ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بد زبان خاتون، امرأۃ بذیہ یعنی بد زبان خاتون رسول اللہ کے پاس سے گزرتی ہے، اور رسول اللہ اس عالم میں ہے کہ رسول اللہ اس وقت ایک نشیبی زمین پر بیٹھ کر کچھ کھانا کھا رہے ہیں، غذا تناول کر رہے ہیں ایک نشیبی زمین پر بیٹھ کر۔ تو ایک مرتبہ وہ خاتون وہاں سے گزرتی ہے اور کہتی ہے، رسول کا نام لے کر کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو نہایت ہی بندوں جیسا دکھائی دے رہا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو نہایت ہی عبد اور غلاموں جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی میں تو آپ کے بارے میں یہ سمجھی تھی کہ جب آپ رسالت کی جانب دعوت دے رہے ہیں، جب آپ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب آپ لوگوں کو رسالت کی جانب بلا رہے ہیں، جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آخری رسول اور سب سے بڑا رسول ہوں، تو میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کا بہت بڑا قصر ہوگا، کوئی محل ہوگا، کوئی نوکر چاکر ہوں گے، کوئی جاہ و حشم ہوگا، کوئی شان و دبدبہ ہوگا، روب ہوگا، جلال ہوگا، لیکن وہ تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ کہتی ہے کہ آپ کا تو اٹھنا بیٹھنا نہایت ہی غلام و عبد جیسا ہے، آپ کا کھانا کتنی معمولی غذا ہے، آپ کی غذا تو نہایت ہی عبد اور غلام جیسی غذا دکھائی دے رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خاتون، انی عبد، کہ بے شک میں عبد یعنی اللہ کا بندہ ہوں، وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، اور پروردگار کی غلامی کرنے میں اور بندگی کرنے میں بھلا مجھ سے بڑھ کر بندہ اور ہے ہی کون۔ یعنی رسول اگر چاہتے تو یہاں پر یہ کہہ سکتے تھے کہ اے خاتون، تو میری گستاخی کیوں کر رہی ہے، تو جسارت کیوں کر رہی ہے، اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو بلا کر اس خاتون کو تعدیب کر سکتے تھے، ادب سکھا سکتے تھے۔ اگر رسول چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں سراج منیر ہوں، میں مبشر ہوں، میں نذیر ہوں،
رسول چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں افضل البشر ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ جب اپنا تعارف کرایا تو کہا کہ میں عبد ہوں اور بندگی میں بڑھ کر مجھ سے بندہ اور ہے ہی کون۔ اسی وجہ سے آپ جا کر تشہد، اگر فقرہ ذہن میں ہو تشہد کا، تو آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں تشہد میں، نماز کے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی بے شک میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد پہلے اللہ کے بندے ہیں اور بعد میں اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اگر رسول اس رسالت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے، اگر رسول رحمت للعالمین بنے ہیں، اگر رسول سراج منیر بنے ہیں، اگر پروردگار عالم نے رسول کو تمام تر فضیلتیں اور عنایتیں عطا کی، تو وہ اس وجہ سے عطا کی کیونکہ رسول نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بندہ منوایا ہے۔ تو دیکھیے عبودیت، یعنی اگر اسے میں اس پوری اس واقعے کا خلاصہ کرتے ہوئے اس فقرے میں سمیٹوں بات کو، کہ بندگی اور عبودیت ایسی چیز ہے کہ عام انسان میں، ہماری دنیا میں تو آپ کسی بھی انسان کے سامنے جتنا جھکتے چلے جائیں وہ آپ کو اور جھکاتا چلا جائے گا۔ اگر آج آپ الف بولیں تو وہ کل بے کہنے کا کہے گا، اگر آج آپ 100 روپے دیں تو وہ کل آپ سے 150 روپے کا تقاضا کرے گا۔ تو اس ظاہری دنیا میں تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ کوئی جھکتا چلا جائے وہ اسے مزید جھکاتا چلا جاتا ہے، لیکن پروردگار کا مزاج کتنا نرالا ہے کہ کوئی انسان اس کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے، پروردگار اسے اسی قدر اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ پروردگار کا اسلوب اور اس کا وتیرہ بالکل متفاوت ہے۔ اب ایک اور دعا کے ذریعے سے جو انسان معنوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ ہے اخلاص کی روح کا انسان کے اندر پھونکا جانا۔ جب انسان ان دعاؤں کے ذریعے سے، اور یہ دعائیں جس زبان سے صادر ہوئی ہیں، جس لسان عصمت سے صادر ہوئی ہیں، وہ لسان عصمت کہ جو حامل کن فیکن تھے، جو کہ پروردگار عالم کے علم لدنی کا خزانہ دار تھے، یہ وہی افراد تھے کہ جب جنہوں نے قالین کے شعر کو کہا تو وہ حقیقت کا شعر بن گیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے جوڑے رضوان کے پاس ہیں، خیاط کے پاس ہیں، تو اگلے دن رضوان جنت جوڑے لے کر آیا ہے۔ یہ وہی افراد ہیں، لیکن یہ افراد جب دعا کر رہے ہیں تو کس خضوع کے ساتھ، کس خشوع کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ تو انسان جب ان دعاؤں کو مطالعے میں رکھتا ہے، انسان جب ان دعاؤں کے ذریعے سے پروردگار عالم کو پکارتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ افراد کے جن کے پاس تمام تر قبضہ کائنات تھا، جب وہ اتنے مخلص ہیں پروردگار سے، تو انسان لامحالہ طور پر ان کے اخلاص کے طفیل، خدا کے اخلاص کے تصدق، اس کے اندر بھی اخلاص کی کچھ رمق دوڑتی ہے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل آتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے کہ یابن رسول اللہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دو شخص بے یک وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دو شخص بے یک وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک شخص مسجد میں جا کر زیادہ نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص مسجد میں جا کر زیادہ دعا کرتا ہے۔ تو سائل پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کلن حسن، ان دونوں اچھے ہیں۔ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی قرب الہی کے حصول کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ جو دعا کر رہا ہے، جو پروردگار کو پکار رہا ہے، وہ بھی در حقیقت پروردگار عالم ہی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ دونوں بہتر ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ سائل کہتا ہے قد علم، تو یہ بات تو میں نے جان لی کہ دونوں بہتر ہیں یا ابن رسول اللہ، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون ہے، زیادہ فضیلت کون رکھتا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں وہ جو اکثرہما دعاءً، وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، وہ جو دعا زیادہ کر رہا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے کیونکہ تم نے کیا یہ قول نہیں سنا سورہ مبارکہ غافر میں پروردگار بیان کر رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے صاحبان ایمان تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پروردگار نے قرآن مجید میں جا بجا یہ کہا کہ تم نماز پڑھو، لیکن تمہاری نماز قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی اس کی ضمانت نہیں دی۔ لیکن جب دعا کرنے کی بات کی ہے تو پروردگار نے ضمانت دی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، تم جہاں پر بھی ہو، جس مکان میں اور جس کیفیت کے ساتھ ہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کی اجابت کروں گا، دعا کو پورا کروں گا۔ اب ایک پھر امام فرماتے ہیں الدعا ہی العبادت الکبریٰ، کہ دعا جو ہے وہ عظیم عبادت ہے، عبادت کبریٰ یعنی سب سے بڑی عبادت ہے۔
الدعا مخ العبادہ، یعنی جس طریقے سے انسان کوئی پھل لیتا ہے تو پھل لینے کے بعد انسان اس کے مغز تک، اس کے ثمر تک پہنچنے کے لیے پہلے چھلکے سے عبور کرتا ہے، چھلکے کو کاٹتا ہے تاکہ اس کے مغز تک پہنچے، تو عبادت کا مغز جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ اب پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رجب میں اپنے اس فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے جو انسان نے پورے سال گناہوں کے ذریعے سے ایجاد کیے تھے، ان فاصلوں کو مختصر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو بہترین توفیق ماہ مبارک رجب کی صورت میں عطا کی ہے۔ اس حد تک یہ توفیق عظیم ہے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام اس مہینے کے روزے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جو بھی انسان شوق ثواب کی نیت سے قرب الہی کے حصول کے لیے اگر اول رجب کو روزہ رکھے، یعنی رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے، تو پروردگار عالم جنت کو اس پر واجب کر دے گا۔ ایک 30 دن کی بات نہیں ہو رہی، 30 رجب کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک رجب، اول رجب کی بات ہو رہی ہے، رجب کے ایک دن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان اول رجب کو روزہ رکھے، اور وہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ امام رؤوف، امام ضامن یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اول رجب کو روزہ رکھے تو پروردگار عالم جنت کو اس پر واجب کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وسط رجب کو روزہ رکھے، یعنی 15ویں رجب کے دن اگر روزہ رکھے، تو پروردگار عالم دو اس زمانے میں ربیہ اور مضر، یہ دو ایسے قبیلے تھے کہ جو کہ پرجمعیت تھے، جن کی آبادی زیادہ تھی، جن کے افراد زیادہ تھے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وسط رجب کو روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم ربیہ اور مضر کے جتنے افراد ہیں اس روزے دار کو یہ حق دے گا کہ اتنے افراد کی شفاعت کروا لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رجب کے آخری دن، رجب کی آخری تاریخ کو روزہ رکھے گا تو پروردگار عالم اسے جنت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بنا دے گا، اور اس کی شفاعت کو اس کے والدہ کی نسبت، اس کے والد کی نسبت، اس کے ہمسایوں کی نسبت، اس کے آشناؤں کی نسبت، اس کے جاننے والوں کی نسبت، اس کے رشتہ داروں کی نسبت، پروردگار عالم اس شخص کی ان لوگوں کی نسبت شفاعت کو قبول کرے گا، حتیٰ کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی مستحق کے عذاب ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر ان افراد میں سے اگر کوئی مستحق کے عذاب الہی ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اس شخص کی شفاعت کو ان کی نسبت قبول کرے گا۔ اب جیسا کہ سب سے پہلے میں مناسبتوں کا اس مرتبہ ذکر کروں، وہ یہ کہ ان ایام میں، یعنی اس تقریباً ہفتہ 10 دن کے اندر جو درپیش مناسبتیں ہیں، ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت 15ویں رجب، جو کہ ایک روایت کے مطابق جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم کی شہادت کا دن ہے، ان کی رحلت کا دن ہے۔ تو یہ 15ویں رجب یقیناً صاحبان ایمان اس خاتون باعظمت، اس عصمت صغریٰ سے کسب فیض کرتے ہوئے حق کی دفاع اور حق کی معرفت کے لیے یقیناً تغدو اور کوشش کریں گے۔ ایک اور مناسبت جو کہ ان ایام میں پیش رو ہے، وہ 25ویں رجب یعنی شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ وہ امام کہ جس نے اتنی طویل اسیری کاٹی اور اتنی سخت اور کٹھن اسیری کاٹی ہے کہ جس اسیری کی، جس اسارت کی نظیر کسی بھی دور امامت میں نظر نہیں آتی۔ وہ امام کی شہادت کا دن، وہ باب الحوائج کی شہادت کا دن یقیناً صاحبان ایمان کے لیے سوگواری اور عزاداری کا دن ہے۔ اب اعمال کی جہاں تک بات کی جائے تو ان ایام میں سب سے بڑا اور سب سے اہم عمل ام داؤد ہے۔ اب آئیے ان ایام کا ایک اہم اور سب سے بڑا عمل جو کہ عمل ام داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کون ہے ام داؤد؟ یہ ام داؤد یعنی داؤد کی والدہ، جو کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل میں سے خاتون ہے، اور جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی والدہ بھی قرار پاتی ہیں۔ یعنی یہ جو داؤد ہیں یہ چھٹے امام کے دودھ شریک بھائی تھے۔ اب ایک مرتبہ خود ام داؤد اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ منصور دوانکی کا زمانہ تھا
کہ اس منصور دوانقی نے مدینہ منورہ میں حملہ کیا اور عبداللہ ابن حسن مصنع کے 2 فرزند یعنی محمد نفس زکیہ اور ابراہیم کو اس نے قتل کر کے عبداللہ ابن حسن محض اور اس کے علاوہ دیگر حسنی سادات کو گرفتار کر لیا۔ انہیں رسن بستہ کر کے ایک مرتبہ منصور دوانقی کے جو سپاہی تھے وہ مدینے سے ان سب کو اپنے ساتھ بغداد لے گئے، اور انہی اسیروں میں سے ایک اسیر میرا فرزند داؤد بھی تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مختلف قسم کی خبریں میرے پاس آتی تھی، کوئی آ کر کہتا تھا کہ وہ گرفتار ہے، کوئی آ کر کہتا تھا کہ وہ مار دیا گیا ہے، کوئی آ کر کہتا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے کی اندوناک خبریں اور غم گزار خبریں مجھ تک پہنچائی جاتی تھیں۔ اب ایک مرتبہ کہتی ہے ام داؤد یعنی داؤد کی والدہ خود کہتی ہیں اس روایت میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ ادھر بھی حاکم جور ہے، حاکم ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، اور کسی طور وہ ان حسنی سادات کو جس میں میرا ایک فرزند یعنی داؤد بھی شامل ہے وہ کسی طور انہیں رہا نہیں کرے گا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس زمانے میں جو صالح مومنین تھے، جو نیکوکار افراد تھے، میں ان کے پاس اور متقی پرہیزگار لوگوں کے پاس جایا کرتی تھی کہ اے صاحبان صلاح، اے صاحبان تقویٰ، تم میرے بچے کی رہائی کے لیے دعا کرو۔ وہ خود کہتی ہے کہ میں متعدد صالح مومنین کے پاس اپنی دعا کی برابری کے لیے گئی، لیکن کہیں سے بھی میری شنوائی نہ ہو سکی اور کسی طور میری دعا میرے بچے کی رہائی کی نسبت استجابت نہیں ہوئی۔ میں نے سنا مدینے میں کہ میرا رضائی بیٹا یعنی جعفر صادق جو کہ داؤد کا دودھ شریک بھائی تھا، یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ مریض ہیں، تو وہ بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئی، میں نے عیادت کی، ان کی احوال پرسی کی، مزاج پرسی کی۔ اب جب میں جانے لگی تو چھٹے امام نے ام داؤد سے پوچھا کہ ام داؤد کے حوالے سے کیا خبر ہے، یعنی آیا وہ رہا ہو گئے، کیا ان کی خیریت ہے، کیا خبر ہے تمہارے پاس ان کے حوالے سے؟ تو جیسے ہی اس نے امام سے یہ سوال سنا تو اس کا جگر منہ کو آ گیا اور ایک کربناک عالم میں امام سے کہتی ہے، عرض کرتی ہے کہ کسی طور جس حد تک میرے سے کوششیں ہو سکتی تھی میں نے کوششیں کی، لیکن کسی طور میرا بچہ رہا نہیں ہو رہا۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ کیا تم نے اب تک دعائے استفتاح پڑھی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں نے دعائے استفتاح تو نہیں پڑھی، وہ کیا ہے؟ تو امام بیان کرتے ہیں کہ دعائے استفتاح ایسی دعا ہے کہ جب مومن کی زبان سے وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے تو خود ملائکہ اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت دیتے ہیں، اور عرش کے جتنے پردے ہوتے ہیں، جتنے حجابات اور جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ دعا ان سب کو شگاف دیتے ہوئے پروردگار عالم تک پہنچتی ہے، دعائے استفتاح۔ اب یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو عمل ام داؤد کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، جو کہ سوروں کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کے ایک حصے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا نام ہے دعا استفتاح۔ اب ایک مرتبہ کہتی ہے کہ جب امام نے جس طریقے سے جو اعمال کے میں نے امام سے آداب پوچھے کہ آداب کیا ہیں، طریقہ کار اور روش کیا ہے اس عمل کی بجاوری کی، جب امام نے مجھے اعمال کا طریقے بتائے اور میں نے اس عمل کو انجام دیا، ام داؤد کہتی ہیں کہ جب ماہ مبارک رجب پہنچا میں نے اس اعمال کو انجام دیے تو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرا بیٹا داؤد میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب میں نے داؤد کو اپنے ساتھ لیا اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں پہنچی تو امام نے داؤد کو دیکھ کر کہا کہ جانتا ہے تو کیسے چھوٹا ہے؟ جب تیری والدہ نے اس عمل کو انجام دیا تو منصور دوانقی نے ایک رات خواب میں امیر المومنین کو دیکھا، اور امیر المومنین نے اس سے کہا کہ اے منصور، اگر تو نے میرے فرزند داؤد کو نہ چھوڑا تو میں تجھے آتش جہنم کے سپرد کر دوں گا۔ جب اس نے آتش جہنم کا تصور کیا تو اس خوف سے اس نے داؤد کو رہا کر دیا۔ اب کیا ہے اس اعمال کے جو آداب ہیں، وہ ادب یہ ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک بات میں کہتا چلوں کہ جس طریقے سے امام نے کہا کہ جو بھی انسان دعا استفتاح پڑھتا ہے تو پروردگار عالم کے عرش تک وہ دعا پہنچتی ہے اور ملائکہ اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت دیتے ہیں، تو اسی بنیاد پر
عرفاء اور علماء دین یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ اعمال انسان کی کسی اسیر کی رہائی کے لیے مجرب ہیں، وہیں پر ہی کسی اور قسم کی کوئی پریشانی ہو، مثال کے طور پر حصول رزق کی نسبت یا وسعت رزق کی نسبت یا طلب اولاد کی نسبت یا اولاد کی ازدواجی زندگی کی نسبت یا کسی بھی قسم کی اور انسان کو پریشانی ہو، اگر ظالمین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اگر رہائی کے لیے، اگر رزق کی نسبت، اگر ازدواج کی نسبت، اگر تعلیم کی نسبت، کسی بھی حوالے سے اگر انسان کو پریشانی ہو اور انسان اس اعمال کو، ان اعمال کو اگر خلوص دل سے انجام دے تو پروردگار عالم اس کی اس پریشانی کو برطرف کر دیتا ہے۔ اب کیا ہیں وہ اعمال؟ وہ اعمال یہ ہیں کہ جب ماہ مبارک رجب کے ایام 20 یعنی روشن دن پہنچے، انہیں کہا جاتا ہے روشن دن، ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15واں مہینے کی 15ویں تاریخ، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو انسان جو قصد رکھتا ہو کہ وہ اعمال داؤد بجا لائے، وہ 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھے، اور 15ویں رجب کو جب زوال کا وقت پہنچے، زوال کا وقت کسے کہتے ہیں؟ زوال کا وقت جو ظہر کی اذان کا وقت ہے، جو ظہر کا وقت ہے، کہ جب سورج وسط میں آ پہنچتا ہے تو انسان زوال سے پہلے غسل کرے، اور جیسے ہی زوال ہو انسان ظہر اور عصر کی نماز کو سکون، تسلی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دے، یعنی جلدی جلدی میں، تیزی تیزی میں بجا نہ لائے، بلکہ سکون سے، اطمینان سے، ایک خلوت کی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ کوئی آمد و رفت نہ ہو، ایک خلوت کا گوشہ اختیار کر کے انسان وہاں پر تسلی اور اطمینان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے، اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اس سے فارغ ہو جائے تو انسان خود کو روبہ قبلہ ہی رکھ کر، یعنی قبلے کی جانب اپنی سمت رکھ کر 100 مرتبہ انسان سورہ الحمد پڑھے، 100 مرتبہ۔ سب سے پہلے 13، 14، 15 رجب کو روزہ رکھے، جب 15ویں رجب کا دن آئے تو اس دن ظہر سے پہلے غسل کرے، جب ظہر کی اذان ہو جائے تو اذان کے بعد انسان ظہر اور عصر کی نماز پڑھے، اطمینان، تسلی کے ساتھ، ایک خلوت کے مقام پر جہاں پر آمد و رفت نہ ہو، ڈسٹربنس نہ ہو، انسان خود کو روبہ قبلہ رکھے، 100 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ اذا السماء انشقت، اور اس کے بعد آخر قرآن تک پڑھے۔ اور جب یہ پڑھ لے اس کے بعد انسان خود کو روبہ قبلہ رکھ کر یہ صدق اللہ العظیم سے جو دعا استفتاح شروع ہو رہی ہے، دعا استفتاح، ایک ہے دعا افتتاح جو انسان ماہ مبارک رمضان میں افطار کے بعد پڑھتا ہے، وہ دعا افتتاح کہلاتی ہے، اور یہ دعا استفتاح ہے۔ تو یہ صدق اللہ العظیم سے جو دعا شروع ہو رہی ہے اس کی آخر تک تلاوت کرے۔ تو امام نے ضمانت دی ہے کہ انسان کی جو دعائیں اور جو حاجات ہوں گی وہ پروردگار عالم انہیں رد نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں ماہ مبارک رجب کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں خلوص دل کے ساتھ اپنی بندگی کی سعادت سے نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اولیاء کا، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں چہردہ معصومین کا کہ جو بھی انسان اعمال داؤد کی نیت رکھتے ہیں پروردگار انہیں اعمال داؤد کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں تجھے ماہ مبارک رجب کا واسطہ دیتے ہیں ان مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ جو مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں پروردگار ان گناہوں کو برطرف کر دے۔ پروردگار صاحبان ایمان اس دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار مددگاروں میں شمار فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔